أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليها الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تحقیق حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے اپنی طرف سے ایک فضل عطا فرمایا اور اس فضل میں ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو کہا اے پہاڑوں اور پرندوں تم حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرو. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا
اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ زیریں بناؤ. سابغات کا معنی زیریں بنانا. آپ بڑی بڑی زیریں بنائیں. وقدر فی السردی اور جوڑنے کے اندر اندازہ رکھیں کہ کتنی بڑی زیرہ بنانی ہے. وعملوا صالحا اور نیک کام کرتے رہیں. بے شک میں جو آپ کرتے ہیں سب دیکھنے والا ہوں. اور ان کے بعد ہم نے ان کے بیٹے سلیمان کو ہوا کو مسخر کر دیا ان کے لیے کہ جس کی رفتار صبح چلا کرتی 1 مہینے کے برابر ہوا کرتی اور شام میں چلتی تو 1 مہینے کے برابر ہوا کرتی. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. ومن الجن اور جنات کو مسخر کیا جو ان کے سامنے ان کے خدا کے حکم سے کام کیا کرتے تھے. اور جو جنات میں سے ٹیڑھے راہ پہ چلے گا ہماری بات کو نہیں مانے گا ہم اس کو جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتے تھے جو حضرت سلیمان ان کے لیے چاہتے تھے. من محارib بڑی بڑی عمارتیں ان سے بنواتے. و تماثیل اور بڑی بڑی مورتیاں بنواتے. و جیفانی بڑے بڑے پیالے. کل جواب اتنے بڑے جیسا کہ حوض ہوتے ہیں. و قدور الراسیات اور گاڑی ہوئی زمینوں میں بڑی بڑی دیگیں جنات ان کے لیے بنایا کرتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آل داود اللہ کا شکر ادا کرو. میرے بندوں میں سے بڑے کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا. ما دلہم علی موتہ تو ان کی موت کا کسی کو پتہ نہ چلا سوائے زمین کے یا ان کی موت پر کسی نے پتہ نہیں بتایا سوائے دیمک کے کیڑے کے یا زمین کے کیڑے کے جو ان کی لکڑی کھاتا رہا ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا. فلما خر جب وہ گر گئے تو جنات کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی اللہ کانو کہ اگر وہ غیب کی باتوں کو جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین تو ذلت والے عذاب میں اتنا عرصہ نہ ٹھہرتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق قوم سبا میں ان کے رہنے میں بڑی نشانیاں تھیں. جنتانی ہر ایک کے لیے 2 باغ تھے دائیں اور بائیں. ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنے رب کی روزی کو کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو. بلدتن طیبتن اور ایک پاکیزہ شہر بھی ہم نے ان کو دیا. ورب غفور اور رب کریم بخشنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں. لیکن قوم سبا نے ہماری نشانیوں کو اپنا کر اعراض کیا. فارسلنا علیہم چنانچہ ہم نے ان پر سختی والا سیلاب بھیجا. وبدلناہم بجنتیہم اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں 2 اور باغ ان کو دیے. ذواتی اکل جو اناج والے تو تھے لیکن وہ اناج بڑا سخت تھا. خمدین کا معنی بڑا تکلیف دینے والا اناج تھا. وعسل اور جھاڑا تھا. وشیء من صدر قلیل اور کچھ بیریاں ہم نے ان کے لیے چھوڑ دی باقی سارا تباہ کر دیا. ذالک جزیناہم یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ اور نافرمانی کا بدلہ ہم ایسے ہی دیا کرتے ہیں. ہم نے ان کے درمیان میں اور ان کی بستیوں کے درمیان میں التی بارکنا فیہا جن بستیوں میں ہم نے برکتیں پیدا کی تھیں ایک بستیوں کی لمبی کی تار بھی ہم نے برقرار رکھی. وقدرنا فیہا السیر اور ہم نے ان میں چلنا ان کے لیے مقرر کیا. اور ہم نے ان سے کہا کہ چلو اس میں لیالی راتوں میں دنوں میں آمینین امن کی حالت میں. وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب ہماری مسافت میں دوری پیدا کر دیجئے. وظلموا انفسہم انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ہم نے ان کو فجعلناہم احادیث قصے کہانیاں بنا دیا. ومزقناہم کل ممزق ہم نے ان کو پورا کا پورا پارا پارا کر دیا. بے شک اس قرآن کریم کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر ادا کرنے والے کے لیے. اور تحقیق شیطان کا ان پر گمان سچا ہوا. وہ شیطان کی پیروری کرنے لگے مگر ایمان والوں میں سے کچھ تھوڑے سے بچ گئے. حالانکہ شیطان کے لیے ان پر کوئی سختی یا کوئی دباؤ یا کوئی حملہ کرنا نہ تھا. صرف اس لیے شیطان کی بات ان پر سچی آئی تاکہ ہم جان لیں
کہ کون آخرت کی بات کو مانتا ہے، مما ان لوگوں میں سے جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یاد رکھو آپ کا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آج کے رکوع کے اندر تقریباً 2 قسم کے واقعات اللہ نے ذکر کیے۔ پہلا رکوع جو رکوع کی ابتدا کا حصہ ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ تحقیق ہم نے حضرت داؤد کو اپنا فضل عطا فرمایا۔ فضلاً کی تفسیر مختلف علماء نے کی ہے کہ یا تو فضلاً سے مراد جو اللہ نے نبوت دی وہ مراد ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ فضلاً سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک سریلی آواز دی تھی۔ وہ آواز اتنی سریلی تھی، فرمایا کہ جب زبور کو پڑھا کرتے تو ان کی سریلی آواز کی وجہ سے درختوں کے پتوں کے اندر آواز پیدا ہو جاتی تھی، جس سے ان کا سر اور بڑھ جاتا تھا، اور ہواؤں کے اندر پرندے یوں لگے یعنی کتار بنا کر سنا کرتے تھے، اور فرمایا کہ پہاڑ ان کی آواز کو سن کر گونجا کرتے تھے کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ تو یہ خدا کا فضل تھا، اور ایک بڑی نشانی اللہ نے ان کو دی کہ اتنا بڑا سخت لوہا ہوتا ہے جس کو پگھلانا پڑتا ہے، جس کو توڑنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ لوہے سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں وہ پلاسٹک کی طرح یا ایک موم کی طرح لوہے کو کر دیا کہ بڑی سے بڑے لوہے کی چیز بھی یوں اپنے ہاتھ کے ساتھ مروڑ دیا کرتے ہیں، چاہے جتنا مرضی وہ موٹا ہوتا اپنے ہاتھ کے ساتھ لوہے میں ڈالا کرتے ہیں، تو جیسے ہم موم کو مروڑ دیتے ہیں اس طریقے پر وہ لوہے کو مروڑ دیا کرتے تھے۔ اب لوہے کے ذریعے سے مختلف نشانیاں، مختلف چیزیں بناتے ہیں، اور میں کہ بڑی بڑی زیریں بناؤ، بڑی بڑی چیزیں بناؤ، اور ان کے کیواڑ کو جوڑو، ان میں جو ہے وہ کیل بڑے اعتبار سے جوڑو۔ تو فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام زیریں بنایا کرتے، اور زیریں بنا کر فروخت کرتے، جس کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کا کھانا بھی کھایا کرتے اور اپنے رشتہ داروں کی کفالت بھی کیا کرتے۔ داؤد علیہ السلام ہمیشہ اس جستجو میں رہتے تھے، فرمایا کہ لوگوں کا جب اکرام کرتے، لوگوں کو اللہ کے لیے کچھ دیا کرتے، تو پھر جا کے روح بدل کے اپنے علاقے کے اندر گھوما کرتے، چونکہ بادشاہ تھے سب علاقے میں، تو لوگوں سے جا کے پوچھا کرتے کہ داؤد تم میں کیسا آدمی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ لوگ ان کی نعمتیں اور لوگ ان کی چیزیں کھایا کرتے تو بہت تعریف کیا کرتے کہ ماشاءاللہ داؤد تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روح جو ہے وہ بیس بدل کے جا رہے تھے، تو اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اتارا زمین کے اندر، تو ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ ہاں جی کیسی گزر رہی ہے، کیسے حالات ہیں، یہ بتاؤ داؤد کیسا ہے، تاکہ اگر کوئی کسی قسم کی شکایت ہو، کوئی کمی ہو تو ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی داؤد تو بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کہ بیت المال سے نہ کھاتا ہوتا، کاش کہ بیت المال سے نہ کھاتا ہوتا۔ بھائی یہ بات چوٹ پہ لگی، دل پہ لگ گئی کہ مطلب یہ ہے کہ میرا جو بیت المال میں سے کھانا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے لیے کچھ ایسی چیز پیدا کر دیں کہ میں اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں کہ فلاں کوئی میرے لیے مدد نہ کرے، بلکہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کما کر کھلاؤں۔ تو پھر اللہ نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، زیرہ بناتے، لوہے کی چیزیں بناتے، جو جا کے بازار میں وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود جا کے بیچا کرتے اور تجارت کیا کرتے، اس سے نفع کما کر پھر اپنے لیے اپنے بچوں کو کھلایا کرتے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کا ہاتھ چلانا، آپ کا محنت کرنا، یہ بھی گویا کہ نبیوں کی سنت ہے۔ آپ کا تجارت کرنا، سارا دن بیٹھ کے جو ہے تو دوڑ کرنا، لین دین میں کوشش کرنا، حلال روزی کی جستجو کرنا، اور اس میں سے بچا کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نکالنا، پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنا، میرے عزیز دوستو یہ خدا کے ہاں بہت بڑے درجات کے ملنے کا ذریعہ۔ پھر آگے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کو شروع کیا، حضرت آدم کے قد کے برابر، بہت لمبی تعمیر شروع کی، تقریباً حضرت آدم کا قد 70 ہاتھ کے قریب تھا، یعنی لوہے کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری کڑیاں بنائیں اور بڑا جو ہے مضبوط کام کرنا شروع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد آپ جتنا مرضی کام کر لیں، لیکن اس کی تکمیل ہم آپ کے بیٹے سلیمان سے کر دیں۔ تو اللہ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو پیدا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہ دے، یعنی ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں اللہ نے ان کو عطا کر دی، ہر قسم کی بولی جانتے تھے، ہوا ان کے تابع،
چیزیں ان کے تابع، ہوا کے اندر انہیں کتنا ہزاروں میل سفر کیا کرتے، جیسا کہ آگے آتا ہے کہ اللہ نے ہوا تابع کر دی جن کی رفتار صبح چلا کرتی تو 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کا تخت اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 1,00,000 آدمی ان کے تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، اور وہ ہوا اس کو لے کے اڑا کرتی اور کئی لاکھوں میل کا سفر وہ کچھ وقت کے اندر طے کیا کرتی. یعنی آج دنیا کے جتنے سے بڑے بڑے جہاز بھی آپ لے لیں تو وہ چند یعنی 500 لوگ یا زیادہ سے زیادہ 1,000 کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، لیکن میرے عزیز دوستو وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر وہ ہوا میں اڑا کرتا اور کئی ہزاروں لاکھوں فٹ کی بلندی پہ ہوا میں چلا کرتا کہ دوپہر کا کھانا یہاں بیٹھ کے کھایا کرتے، شام کا کہیں اور کھایا کرتے اور کہیں اور جگہ جا کے سویا کرتے. تو اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی. یہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے. تو بہرحال اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوا کو تابع کر دیا. باپ کے لیے لوہے کو نرم کیا. لوہا طبیعت کے اعتبار سے سخت ہوتا ہے، اللہ نے اس لوہے کو اٹھانے کے لیے ہوا کو ان کے بیٹے کے ہاتھ میں مسخر کر دیا. اب وہ ہوا جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سبھی کام کیا کرتی. ایک تو ہوا کو تابع کیا اور دوسرا اس وقت کے سب سے بڑے مکر و فریب رکھنے والے اور طاقت رکھنے والے جنات بھی ان کے تابع کر دی. اب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ جنات یعنی اتنے مطیع فرما بردار تھے کہ آج بھی جنات حضرت سلیمان کے نام سے ڈرتے ہیں کہ اگر جنات کو آپ پکڑ لیں ان سے صرف ایک بار حضرت سلیمان کی قسم کلوا لیں کہ چلو تم سلیمان کی قسم کھاؤ کہ دوبارہ یہ نہیں کرو گے. وہ اپنا سارا کوئی توڑ سکتے ہیں لیکن حضرت سلیمان کی قسم کو نہیں توڑ سکتے. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر سلیمان کی قسم کو ہم توڑ دیں گے تو اس وقت آ گئے گی، ہمیں جلا دے گی، ہمیں ختم کر دے گی. اب وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتے، سارا دن کام کرتے، بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں اور بڑی بڑی مورتیاں بنائیں. مورتیوں سے مراد یا تو یعنی پہلے جو نیک لوگوں کی مورتیاں ہوتی تھیں یا اس وقت وہ چیزوں کی صورتیں بنائیں جو روح والی نہیں ہوتی، ورنہ تصویر بنانا مطلقاً حرام ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہوگا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. ان کے زمانے میں جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. بہرحال بڑی بڑی مورتیاں اور فرمایا کہ بڑے بڑے پیالے، اتنے بڑے بڑے پیالے جیسا کہ بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں وہ لوہے کے تیار کیا کرتے جنات اور ان میں پانی چھوڑا جاتا. وہ قدور الریاس راسیات، بڑی بڑی دیگیں جو ہر وقت زمین میں لگی رہتی تھی، کبھی اٹھاتے بھی نہیں تھے، جیسا کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان نے پوری دنیا کی دعوت کی تو ان دیگوں کے اندر کوئی عرصے تک جنات پکاتے رہے جو ایک مچھلی ایک ہی لقمہ بنا کے کھا گئی. وہ جنات بڑے بڑے کام کیا کرتے. فرمایا کہ اے داؤد کے گھر والوں تم خدا کا شکر ادا کرو اس لیے کہ میرے بندوں میں سے بڑے کم ہیں جو ہماری نعمتیں کھا کے شکر ادا نہیں کرتے. نعمتیں ہم دیتے ہیں، کھلاتے ہم ہیں، پلاتے ہم ہیں، لیکن ہمارا شکر ادا کرنے والے بڑے کم ہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اپنے والد کی وہ تعمیر بیت المقدس کی مکمل کرنا شروع کی. انہوں نے لوہے کے ذریعے سے تعمیر کو شروع کیا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے بڑے بڑے قیمتی پتھر یعنی سرخ رنگ کے زبرد، یاقوت، بڑے بڑے قیمتی پتھر پہاڑوں سے تراش کر یعنی بیت المقدس کی تعمیر میں لگانا شروع کیے. اور کئی سال لگے اس کی تعمیر میں، جو جنات پوری اپنی طاقت کے ساتھ اس کی تعمیر کو مکمل کرتے رہے. اور ان میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہے مسجد کے اندر لگوائیں. اور جب تعمیر مکمل کر چکے فرمایا کہ اے لوگوں میرے بعد یہ بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا گھر میں نے بنوایا ہے، یہ کسی کا نہیں ہے. خدا کا گھر کسی کا نہیں ہوتا. اللہ کے گھر کو جو آباد کرنے والے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، لیکن جب کسی نے خدا کا گھر بنوا دیا وہ گویا کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ خدا کا گھر ہے. اب اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مالک سمجھے یا اس کے بعد وہ اپنے آپ کو جب مرضی چاہے کسی چیز کو تبدیل کر دیں. ارے میاں جس کے نام پہ تم نے بنوایا ہے یہ تو اسی کا ہو چکا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تو خدا کا گھر ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو یہ سکھایا کہ اس میں کسی کو منع نہیں کرنا نماز پڑھنے کے لیے، پانی پینے کے لیے کسی کو منع نہیں کرنا، وہاں پر آنے کے لیے کسی کو منع نہیں کرنا. یہ اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے برابر ہے. تو اتنا بڑا عالی شان، بڑے قیمتی ہیرے جواہرات کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ اللہ کا گھر تیار کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ بڑے ایک عرصہ دراز تک
وہ بیت المقدس کی تعمیر باقی رہی، بیت المقدس کی تعمیر باقی رہی، جس کے اندر سونا، ہیرے، جواہرات، یاقوت، زبرد، اس قسم کی چیزیں لگاتار یعنی مکمل کر کے لگائی گئی تھی۔ لیکن بعد میں جب بخت نصر مسلط ہوا، جس نے ساری دنیا پہ حکومت کی، کافروں میں سے بادشاہ گزرا بخت نصر، تو اس نے بیت المقدس کو بھی توڑ مروڑ دیا، سارا کا سارا سونا بھی چرا کے لے گیا عراق کے اندر، ان کے پتھر بھی قیمتی سارے چرا کر لے کر چلا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کے بخت نصر تک وہ ساری کی ساری تعمیر باقی رہی، لیکن بخت نصر نے آ کر اس ساری کی ساری تعمیر کو توڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے اپنی مرضی کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار حضرت سلیمان کے ہاتھوں سے کروایا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ میری مرضی میری طاقت کے مطابق دنیا کی بقا ہے، میں جب چاہوں گا دنیا باقی رہے گی، میں جب چاہوں گا دنیا کو ختم کر دوں۔ جس طریقے سے جنات کے بنا ہوا گھر بیت المقدس اگر وہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے، جو کہ میرا گھر تھا، تو آج جن گھروں کے اندر تم بیٹھ کر اپنے آپ کو مالک بنا کے بیٹھ گئے، تم سمجھتے ہو شاید یہ 10 مرلہ 20 مرلہ 1 کنال 2 کنال 1 مربع یہ زمین میری ہے، ارے تمہاری کہاں سے آ گئی ہے؟ اس زمین کا تو مالک میں ہوں، یہ تو پہلے دن سے میری ملک میں، پہلے دن سے میں مالک تھا، بعد میں مالک تھا، اور ہمیشہ میں ہی مالک رہوں گا۔ تم اس ملکیت کو چھوڑو، میں نے تمہارے لیے جنت میں بڑی ملکیت بنائی ہے، میں نے تمہارے لیے جنت کی بہت بڑی ملکیت بنائی ہے کہ جس کے اندر دنیا کے برابر میں دنیا سے بڑھ کر کئی کئی نعمتیں ہوں۔ یہ تو چھوٹی سی نعمتیں ہیں، اس لیے آخرت کی نعمتوں کو یاد رکھو اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دو۔ پھر آخر میں اللہ نے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا کہ قوم سبا ایک ایسی قوم تھی، حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ یہ سبا کیا ہے؟ کسی مرد کا نام تھا، کسی عورت کا نام تھا، فرمایا کہ یہ عرب کا ایک آدمی تھا جس کے تقریباً 10 بیٹے تھے، 10 دائیں طرف چلے گئے یمن کے علاقے میں، اور 10 اور 4 کے قریب بائیں یعنی شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اللہ نے ان پر تقریباً 13 کے قریب پیغمبر بھیجے اور بڑا عالی شان ان کو نعمتیں عطا کی۔ اتنی عالی شان نعمتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر بندے کے لیے 2 باغ بنائے اور ایک مقدس شہر ان کو دیا کہ جس کی آب و ہوا اتنی تر و تازہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی بیمار اس کے شہر میں آ جاتا تو صرف ایک بار گزر کے جاتا، ساری بیماری ختم ہو جاتی، پانی پیتا ساری بیماری ختم ہو جاتی، اور اگر کوئی ایک عورت ٹوکرا لے کے وہاں سے گزرا کرتی تو اتنے پھل کے جو ہے وہ گرا کرتے کہ وہ ٹوکرے کے اندر گزرنے کے ساتھ ہی ان کا ٹوکرا اوپر تک بھر جایا کرتا تھا، اس کو بنانے کے لیے بھرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔ عمدہ قسم کا پانی دیا، عمدہ قسم کی چیزیں دی، لیکن میرے عزیز دوستوں وہ سرکشی میں پڑے۔ فرمایا کہ ہم نے ایک چوہے کی وجہ سے کہ جنہوں نے بڑے بڑے بند بنائے، اپنے باغوں کے لیے بڑے بڑے بند بنوائے، بڑے لمبے چوڑے بند بنائے تاکہ کوئی ہلاکت کی قریب چیز نہ آئے، ایک چوہے کو اللہ نے مسلط کیا جس نے سارے بندوں کو توڑا، وہ سارے کے سارے باغات میرے عزیز دوستوں ہلاک ہو گئے، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اور فرمایا کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، ہم نافرمانوں کو اس طریقے سے بدلہ دیا کریں۔ میرے عزیز دوستو، دنیا اور دنیا کی چیزیں خدا کی ہیں، جب تک خدا باقی رکھیں گے دنیا باقی رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے ختم کرنے کا تو دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بس اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کریں، اور اللہ کے بندہ بننے کے لیے جو اعمال ہیں ان اعمال کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، ان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خدا کے لیے اعمال کرنا وہ سارے موجود ہیں، انشاءاللہ خدا کے لیے کریں گے، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے اندر مجھے آپ کو شامل کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔